السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 27 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے اور تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ سے ہوتا ہے: وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔ پارے کے آغاز میں فرشتوں کے وعید بن کر آنے کا تذکرہ اور اختتام پر اللہ رب العالمین کے فضل کی وسعت کا تذکرہ ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیشہ انسان کو میسر ہونے والی نعمتیں اور پھر رب کی جانب سے جو عطائیں ہیں، مختلف عظمتیں بھی، رحمت بھی، اللہ کی جانب سے برکت بھی، لیکن انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو اپنے لیے وبال اور اپنے لیے رحمت کی بجائے زحمت بنا بیٹھتا ہے۔ اور اس بارے میں موجود تمام صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ قمر ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ، اسی طرح سورہ حدید، 20 پیغامات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر صورت میں یہ پیغام ضرور اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو پہچانو اور ان کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں وعید بن جائیں اور وہ زحمتیں بن جائیں۔ سورہ زاریات میں جن 4 اقوام کا تذکرہ کیا گیا، دنیا جہان کی کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، سرداری تھی، طاقت تھی، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس مقصد کو بھول چکے تھے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ساری کائنات اس کے لیے پیدا کر دی، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ سب جہاں تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کی ضرورتوں میں لگا دی ہے کہ یہ انسان اس سے مستفید ہو، اور اس انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کر دیا۔ پھر لاکھوں نعمتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ اس بات کو بھول گئے کہ رازق اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو انہیں تعلیم دی گئی کہ اس دنیا کے نشے سے نکلو، دنیا کے پاگل پن سے نکلو، اس رنگ برنگی دنیا سے نکلو، اس کی رنگین محفلوں سے نکلو، یہ دلکش نظارے تمہیں اندھا نہ کر دیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور رحمان کی طرف جاؤ اور تیزی سے جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگ کر جاؤ اللہ کی طرف۔ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور پھر انہیں دکھایا گیا کہ دیکھو فرعون کے انجام کو دیکھو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 40 میں فرمایا: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ ہم نے اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا، اور پھر ہم نے ان کو ملامت کے ساتھ جو ہے وہ غرق کر دیا اور پانی میں ڈبو دیا، سمندر کے حوالے کر دیا۔ اور اسی طرح کہا کہ تم عادیوں کے عبرتناک انجام اور اس کی موت کو دیکھو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اس کا تذکرہ کیا: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، کہ تم دیکھو کہ جب ہم نے عادیوں پر اپنی طرف سے تنبیہ کے لیے خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی۔ اور پھر اسی طرح سمودیوں کے انجام کو یاد رکھو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، لیکن جب وہ حد سے تجاوز کر گئے
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اپنے عذاب کو نازل کیا۔ اسی طرح قوم نوح کو ہمارے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا گیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْمَ نُوحٍ کہ نوح کی قوم میں بھی تمہارے لیے عبرتیں ہیں، دروس ہیں، نصیحتیں ہیں، من قبل اس سے پہلے، یعنی ان باقی قوموں سے بھی پہلے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، انہم کانوا قوما فاسقین کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے۔ اور اسی طرح پھر سورہ طور اور سورہ نجم کو دیکھ لیجئے، لفظ طور جب آتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقات جو ہوئی اس کا ذہن میں تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں آپ دیکھیے جب عند سدرۃ المنتہا کے الفاظ آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات اور معراج کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ 20 عظمتیں آپ کا اور میرا بھی مقدر بن سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی عظمتیں، بلندیاں، وقار، مرتبے ہمارا مقدر کیسے بن سکتے ہیں، وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے جن کاموں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان میں سے پہلا کام کہ صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیحات، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ کہ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ ہمارے سامنے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، حین تقوم جب آپ اٹھتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ رات کو بھی اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی، ڈوبنے کے بعد بھی آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کی تسبیحات بیان کریں۔ تو صبح و شام اللہ کی تسبیحات بیان کرنا، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جن کو شریک کیا جاتا ہے ان کی نفی کرنا۔ اور اسی طرح دوسرا کام کہ دنیا کی چاہت سے اور دنیا کی دوڑ سے روکے رہو، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرو۔ اور سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کہ آپ اس سے منہ موڑ لیں جس کا ارادہ ہی دنیا کا ہے، جو چاہتا ہی دنیا کو ہے، جو ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑیں۔ جو دنیا کا مفاد چاہتا ہے آپ اسے چھوڑیں، آپ اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کریں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح تیسرا کام جس سے عظمتیں، وقار اور بلندیاں ملتی ہیں، بے حیائی اور برائی سے رکنا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، ہاں چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز صبح و شام اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہنا، اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزار دینا اور اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ ریز ہو جانا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کہ اپنے رب کے لیے سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سورہ طور کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون کہ یہ ہے وہ آگ جس کی تم تکذیب کرتے تھے، اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر سورہ قمر کو دیکھیے، ایک ہی سورت میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن ہم پھر بھی اگر قرآن سے دور رہے، غافل رہے، اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ قرآن آسان ہے، لیکن ہم نے پھر بھی ذہن میں یہی رکھا کہ نہیں قرآن تو مشکل ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اسے تو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلیے اور قرآن مجید کی آسانی پہ یقین کیجئے، اور پھر قرآن مجید سیکھنے کا جب آپ ارادہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت آسان فرمانے والے ہیں اس قرآن مجید کو، اور اللہ نے یہی کہا ہے کہ قرآن آسان ہے۔ اور پھر اس صورت میں یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اگر آپ نے سوال کرنا ہے، ظاہر ہے کہ سوال تو کرنا ہے، تو پھر اپنے رب سے سوال کیجئے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ اور سورہ قمر کی آیت نمبر 54 اور 55 میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کہ یہ عزتیں، یہ مقار ملے گا تو متقین کو ملے گا۔ اور پھر یاد رکھنا سورہ قمر کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا
کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ اگر اپنے رب سے مانگو گے نہیں، اپنے رب کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرو گے، تو پھر جہنم کے عذاب کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ ایسے بندے کو پھر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور سورہ رحمان کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہے ہیں اور 31 بار اس بات کو دہرا دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ان سے غافل رہو گے، ان سے منہ موڑے رکھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بے شمار ہیں ان کو یاد کرنا، اور اگر پھر ان کو یاد نہیں کیا اور پھر ان نعمتوں کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ وعید بھی سنا رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 43 اور 44 میں فرمایا، هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، کہ یہ وہ جہنم ہے جس کو تکذیب کرنے والے مجرم جو ہے اس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور پھر سورہ واقعہ کو دیکھیے کہ اس میں جنت کا بھی تذکرہ کر دیا، جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا، السابقون کا بھی تذکرہ کر دیا، اصحاب الیمین کا بھی تذکرہ کر دیا، اصحاب الشمال کا بھی تذکرہ کر دیا، جنت کی بہاروں کا بھی تذکرہ کر دیا اور جہنم کے انگاروں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ پیغام دیا تو یہ کہ روکے رہو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور جنت کی طرف اپنے آپ کو بڑھا لو۔ اب وہ کون سا کام ہے جس میں لگے رہنے سے انسان جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے؟ ان میں سے رب کی تسبیحات بیان کرنے میں لگے رہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی تسبیحات سے تم جنت میں داخلہ حاصل کر سکو۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 74 اور 96 میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا، حکم دیا، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کہ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور پھر سورہ حدید کو دیکھیے کہ کیا خوب پیغام دیا، نعمت مل جائے تو فخر نہ کیجیے۔ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تاکہ جو تم سے رہ گیا اس پر تم رنجیدہ نہ ہو اور جو تمہیں مل گیا ہے اس پر تم فخر نہ کرنے لگ جاؤ۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتے۔ کہ نعمت جب مال کی صورت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے پیش کیجئے۔ اور پھر اس صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کس انداز سے ترغیب دی گئی، کہیں کہا گیا کہ اجر کریم اس کے بدلے میں تمہیں ملے گا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، ان المصدقین والمصدقات، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، یضاعف لہم، ان کے لیے ڈبل کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے کریم یعنی پسندیدہ اجر و ثواب ہے، عزت والا اجر و ثواب ہے۔ اور کہیں اجر کبیر کہہ کر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور جس میں تمہیں خلیفہ اور نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو، فالذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے گا، وانفقوا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ اور یہ بڑا میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ کہا گیا اور اس انداز سے ترغیب دی گئی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا، یضاعفہ لہ، کہ وہ اس کو بڑھا کر قبول کر لیں گے، وَلَهُ اجر کریم، اور ان کے لیے عزت والا کریم بدلہ ہے۔ اور پھر سوالیہ انداز میں کہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی وراثت تو اللہ کے لیے ہے، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال بھی کیا اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں قتال کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ ان سے زیادہ افضل ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا، سارے ہی بہت عظیم ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی، سارے ہی بہت عظیم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، لیکن عظمت اور بلندی
انہیں زیادہ حاصل ہوئی ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اور پھر اس بات کی بھی تعلیم دی گئی، اس بات کی بھی ترغیب دی گئی کہ مال مل جائے تو کبھی رب سے غافل نہ ہو جانا، اولاد مل جائے تو رب سے غافل نہ ہو جانا، دنیا کے عہدے اور منصب مل جائیں تو رب سے غافل نہ ہو جانا۔ اور سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، فرمایا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل ہے، تماشا ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کا باعث، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کثرت، انہی چیزوں کا نام ہے۔ جیسے بارش برستی ہے اس سے چیزیں اگتی ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی زندگی بھی ایسے یاد رکھو کہ محض کھیل اور تماشا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی گود میں کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھیلتا ہے، بازار میں کھیلتا ہے، اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، اور پھر اس کے بعد وزینۃ، اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وقت آگے بڑھتا ہے، ابھرتی جوانی ہوتی ہے، بنتا سنورتا، اور یہی اس کا مشغلہ رہتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ میں وقت کا یوسف ہوں، اور عورت سمجھتی ہے کہ میں وقت کی زلیخا ہوں، لیکن پھر یہ انسان اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کبھی قبیلے کا مان ہوتا ہے، کبھی ذات پات کا مان ہوتا ہے، کبھی عہدے اور منصب کا انسان کو نشہ چڑھا ہوتا ہے، اور کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، میں نے جو لباس پہن رکھا ہے اس لباس کی اپنی ایک ہیبت ہے، اور پھر اس طرح سے ایک دوسرے پہ فخر کرنے لگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آگے بڑھتا ہے تو کبھی مال کی فراوانی پہ اتراتا ہے، کبھی بیٹوں کی فوج پر غرور کرتا ہے، لیکن پھر یہ زندگی جو ہے اس کی شام ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کونپل نکلتی ہے، وقت کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، شاخیں بنتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل پکنے لگتا ہے، برسوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، شاخیں ڈھلنے لگتی ہیں، پھل کی مقدار اترنے لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے نہ شاخیں ہوتی ہیں، نہ پھل لگتا ہے، نہ کونپل نکلتی ہے، اور نہ ہی پھر زمین سے کوئی چیز نکلتی ہے، پھر انسان کی زندگی بھی ایسی ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام کر کے جائیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچ سکیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔